نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 43 سے دیکھیں، کل بات ہوئی تھی کہ یہ جو فیصلے کا دن ہے، یعنی یہ جو فرقان، یہ جو بدر کا دن جس دن مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کچھ ہوا، وہ کیوں ہوا؟ تاکہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ ہو جائے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے۔ اب آیت نمبر 42 دیکھیں، یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو دور کے کنارے پر، یعنی اس وقت کا منظر بتا رہے تھے کہ تم جو ہے کہاں پر تھے، اور قافلہ تمہارے نیچے تھا، اور وہ کس طرح اگر ورنہ بھیڑ جاتے، اگر آپس میں ایک دوسرے سے شدید ٹکراؤ ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ اب آیت نمبر 43 دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں چھوٹا سا منظر یاد دلا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو کہ کیا ہوا تھا بدر میں۔ آگے اسی کے کنٹینیوشن میں ہے یہ، جب یوری کہوں، دکھایا آپ کو انہیں، جب یوری کا دکھایا آپ کو، اس میں دیکھیں یہ جو ہے ارا یوری سے بنا ہے، ارا یوری سے بنا ہے، مطلب دکھانا، شو کرنا۔ جب دکھایا آپ کو انہیں، ہم جو ہے سب کے لیے آتے ہیں، یعنی انہیں، اللہ نے کنہیں دکھایا؟ مشرکین مکہ کو، جو سامنے والی پارٹی تھی، انہیں، فی منامکا، آپ کے خواب میں، منامکا نوم سے بنا ہے، نیند میں یا خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں، اراکا وہ دکھاتا آپ کو ہم انہیں، ارا یوری سے، کثیراً زیادہ، یعنی بہت سارے، کثیر تعداد میں، لفشلتم ضرور ہمت ہار جاتے تم، لا مطلب ضرور، فشل تم ہمت ہار جاتے، پھسل جاتے، فا شیم لام سے بنائیے، فشلا یفشلو، ضرور ہمت ہار جاتے یا پھسل جاتے، فعل ماضی ہے۔ ولا تنازعتم اور آپس میں جھگڑتے تم، تنازع ہو جاتا یعنی آپس میں جھگڑا کرنے لگتے، ضرور لام لگ گیا نا تو ضرور آپس میں جھگڑتے، ڈسپیوٹ ہو جاتا تمہارے بیچ میں۔ تنازع یتنازعو، تنازع سے بنا ہے، نون زا عین اس کا روٹ لیٹرز ہے، نون زا عین۔ نزا کس کو کہتے ہیں؟ نزا کھینچنے کو کہتے ہیں نا، جیسے نزا کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت، جب روح کھینچی جاتی ہے، اسی طرح آپس میں کھینچا تانی ہونا یا زبانوں سے یا جھگڑے ہونا، اسی سے یہ بنا ہے تنازع، یعنی آپس میں جھگڑنا۔ فی الامری، فی مطلب میں، اور امری معاملے میں، ولیکن اور لیکن، اللہ نے سلم سلامت رکھا، سلم یسلم سلامت رکھا، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز، سینوں کے راز۔ اور پھر یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اور احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، یعنی جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب نظر آیا تھا، اس میں دشمنوں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ اور کیوں کم کر کے دکھایا دشمن کی تعداد کو؟ تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں، آپس میں فساد نہ ہوں، ایک دوسرے مسلمانوں کے اندر حوصلہ جو ہے وہ بڑھے۔ تو ہوا کیا تھا یہ واقعہ کہ جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جب تک میں تمہیں لڑنے کے لیے نہ کہوں اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع مت کرنا، اگر دشمن تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر صرف تیر چلانا، لیکن تلواروں سے وار مت کرنا، اور تب تلواروں سے وار کرنا جب وہ تم پر بالکل ہی ٹوٹ پڑے آ کر، اس وقت۔ تو یہ فرما کر آپ اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ کو تھوڑی سی نیند آ گئی، جھپکی لگ گئی، نیند آ گئی۔ حضرت ابو بکر جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دشمن بالکل قریب آ پہنچے، اور اب چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر آپ اٹھ گئے، آپ کی نیند کھل گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دشمنوں کی تعداد کم دکھائی،
اور اس کی انفارمیشن پھر صحابہ کرام کو دی گئی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھ گئی، یعنی مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہو گیا، حوصلے ان کے مضبوط ہو گئے، ہمت بڑھ گئی۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب یاد کرو کہ میں نے دشمنوں کی تعداد کم دکھائی تھی تاکہ تمہارے دل مضبوط ہوں۔ آپ کے خواب میں تھوڑے نظر آئے تھے وہ، اور اگر وہ زیادہ نظر آتے، یعنی اگر تم کو زیادہ دکھا دیے جاتے تو آپس میں تنازع ہو جاتا، آپس میں جھگڑے ہو جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ مضبوط ہو جائیں اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جاننے والے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 44۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی فوج کو کھڑا کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا، یعنی 313 کو 4 لائنز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، اور بیچ کی جو جگہ تھی اس کو خالی چھوڑا تھا تاکہ دشمنوں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے، کم نظر نہ آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھڑا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے۔ اور آیت نمبر 44 دیکھیں، اذ یریکم، جب دکھا رہا تھا تمہیں، یریکم، ارا یری سے بنائے، فعل مضارع، یریکموہم، جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں، ہم انہیں، یہ فعل مضارع ہے، اس کی وجہ سے معنی فعل ماضی میں کر رہے ہیں۔ اذ، جب، التقیتم، آمنے سامنے ہوئے تم، التقا التقی سے، التقیتم، جب آمنے سامنے ہوئے تم، تو جب آمنے سامنے ہوئے تم، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، اعینکم، نگاہوں میں تمہاری، قلیلاً، تھوڑے، ویقلیکم، اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، قاف لام لام اس کا روٹ لیٹر سے، قلیل، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے کو، کم کو۔ قلت بھی ورڈ اسی سے آتا ہے، تو یقلیلکم، تو وہ تھوڑے دکھا رہا تھا۔ قللا یقللو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، قللا یقللو، قلل، اور کم یہاں پر ضمیر آ گئی، کم مطلب تم، تمہیں، اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضیا، تاکہ پورا کر دے، اللہ، امرن، کام، کانا، جو تھا، مفعولاً، پورا ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، رجع یرجعو سے بنا ہے یہ، ترجعو جو ہے یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، امور سب کام، امور مطلب تمام معاملے، تمام کام، امر کی جمع امور ہے یہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے جب زندگی میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نگاہوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دشمنوں کی تعداد کم نظر آئی، جس سے ان کے حوصلے جو تھے وہ بڑھ گئے، اور دشمنوں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کم نظر آئی، مطلب دشمنوں کو آنکھوں میں نہیں، مطلب دشمن اس وقت دیکھ رہے تھے، جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سامنے، تو ان کو دشمنوں کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل دیکھ کر بولا یہ تو ایک اونٹ کے برابر ہے، مطلب اگر ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو یہ سارے ایک ہی اونٹ میں کھانا کھا لیں، مطلب وہ ایک کہاوت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، کم لوگ اگر ہوں تو یہ تو ایک جھٹکے میں ہار جائیں گے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، ایسا کیوں ہوا دشمنوں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد اور کم نظر آنے لگ گئی، اور وہ کیوں کم نظر آنے لگ گئی؟ تاکہ دشمن جو ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو جائیں۔ اوور کانفیڈنٹ ہو کر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہارنے لگتا ہے، اور جو تھا پورا ہو کر رہنے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ کرنی تھی، کیونکہ یہ جو ہے فیصلے کا دن تھا، فرقان کا دن آنا تھا، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا تھا، اس لیے یہ ہونا تھا تاکہ یہ جنگ ٹلے نہ اور ہو کر رہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر دیکھیں ہر مشکل وقت میں، ہر زندگی میں جو بھی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں، کیسے کیسے مدد کرتے ہیں، اور غیب سے بھی مدد کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آیت نمبر 45 دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم، مقابلہ ہو تمہارا، یا جب تم آمنے سامنے ہو، لقیتم، لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعل ماضی ہے، لقیتم، جب مقابلہ ہو تمہارا، جب آمنے سامنے ہو تم، فعل ماضی اذا کی وجہ سے اس طرح معنی ہو رہے ہیں،
فئتن کسی گروہ سے، فثبتو تو ثابت قدم رہو، ثابتا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہو، ثبتا یثبتو اثبتو امر جمع ہے، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ثابت قدم رہو، وذکرو اور یاد کرو، ذکر کرو، ذکر یذکرو اذکرو ذکر کرو، یاد کرو، اللہ کا کثیرن کثرت سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، فلام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، افلح یفلحو سے بنا ہے فعل مضارع، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب حکم یہ مل رہا ہے کہ جب کوئی جنگ ہو تو اس میں کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو، یاد رکھو کہ اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہ جب میدان جنگ میں جائیں تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں، جب میدان جنگ میں جائیں تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں، ٹھیک ہے، اور پیٹھ نہ دکھائیں کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگنا میدان جنگ سے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی پہلا سٹیپ یہی ہے کہ انسان جو ہے ڈٹ جائے، انسان جو ہے کسی گروہ کے سامنے جب آئے، فی اتن آیا نا، فی اتن یعنی گروپ، کوئی سامنے والی پارٹی ہے اس کے لیے کہ کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، کسی گروپ سے تمہارا مقابلہ ہو، تو سب سے پہلے ہمت کا کام کیا ہے، ضروری چیز کیا ہے کہ ثابت قدم رہو، جم جاؤ۔ زندگی میں ثابت قدمی جو ہے بہت ضروری ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سیکھنے والی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں، میں بار بار بتاتی ہوں، یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ ہر زندگی میں ہر قدم پر ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام کرے، جم کر اگر کرے تو کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال سے ہی کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن چلتا رہے، رکے نہ۔ اگر آپ نے جیسے ٹھان لیا کہ مجھے یہ پورا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو کامیابی کب ملے گی، جب اس بات پر ثابت قدمی دکھائیں گے، جم جائیں گے بات پر۔ کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جب ان کو کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے، ہاں یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کام نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک کام شروع کر دیا، پھر دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، اور پھر پتہ چلا سارے ہی اکٹھے لائن سے چھوڑ دیے۔ تو جو بھی کام شروع کریں اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ مجھے اس پہ جمنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، پھر چاہے کوئی بھی پرابلم آئے۔ ایک دو دن کی انسان چھٹی تو کر سکتا ہے، جیسے مان لیں آپ یہاں پر آتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ ایک دو دن کی چھٹیاں تو کر سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم آ گئی، مجبوری آ گئی، لیکن اس کو چھوڑنا پھر کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا اگر کامیابی چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا کام کیا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اپنی ہمت بھی، یعنی ہمت کس سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے مومن کا روحانی ہتھیار ہوتا ہے، ذکر اللہ مومن کا ہتھیار ہے یہ، جس سے مومن بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کتنی زیادہ ہمت دیتے ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ صبح شام کے اذکار بھی پڑھنے لگے نا تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہمت ملے گی، کیونکہ مشہور حدیث ہے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ تھی، حضرت زینب کے بارے میں آئی تھی، نام سلپ ہو رہے ہیں، ان کی بیٹی حضرت زینب کے بارے میں آئی تھی کہ جب وہ غلام مانگنے گئی تھی رسول اللہ سے کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں کام کرتے ہوئے، تو رسول اللہ نے جب رسول اللہ غلام بانٹ رہے تھے تو رسول اللہ نے اس وقت غلام نہیں دیا تھا، تب کیا کہا تھا کہ تم تسبیح کرو، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو کون سی تسبیح، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، تو اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تسبیح پڑھ کے مجھے روحانی طاقت ملتی تھی اور میں کام اور آسانی سے کر لیتی تھی، میں تھکتی نہیں تھی۔
تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی آتا ہے ملتا ہے کہ جب دجال کا نزول ہوگا اور جب دجال سامنے آئے گا، جب وہ نکلے گا تو کھیتیاں ویتیاں سب برباد ہو چکی ہوں گی، مویشی مرے پڑے ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. پہلا دن اتنا لمبا ہوگا جیسے 1 سال کے برابر. تو اس وقت صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو ہمارا کھانا کیا ہوگا، یعنی مومن کا کھانا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ مومن کا کھانا ہو، یہ مومن کا ہوگا. تو مومن کو اس سے کیا ملتی ہے؟ طاقت. جو کوئی بھی تسبیح ہو، کافی ساری تسبیحات آتی ہیں جن سے طاقت ملتی ہے، اور صبح شام کے اذکار انہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے ہمت آتی ہے، انسان ثابت قدم بھی رہتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں اور غیب سے مدد کر دیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ پیچھے جب یہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فریاد کر رہے تھے کہ تو اس وقت کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دعا قبول ہوئی. تو ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے ذکر کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو، دشمن کے مقابلے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرو. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ کو، سکون کو. لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو. یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے. اور پھر آگے دیکھیں، اب یہاں پر 2 چیز بتائی گئی. پہلا کام، جو یہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو لکھنے ہیں اور یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلا ثابت قدمی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے ذکر. اور یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 46، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو. اطیعوا، اطاع یطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. پیچھے سے کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا، اور نہیں، تنازعوا، تم آپس میں جھگڑو. جیسے کہ ابھی پیچھے گزر چکا یہ لفظ تنازع، یہ تنازعوا فعل ماضی، یہ تنازعوا، نہیں تم آپس میں جھگڑو، پہلے نہیں ہے، اور نہیں تم آپس میں جھگڑو. فتفشلوا، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے. یہ فعل نہیں ہے. ولا تنازعوا فتفشلوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، ورنہ تم پھسل جاؤ گے. تفشلوا، فشیلا یفشلو سے جیسے کہ گزر چکا یہ بھی. وتذهبا، اور جاتی رہے گی یا جائے گی، جاتی رہے گی. از تذهبا، تذهبوا تھا یہ، تو تذهبا ہو گیا، تو جاتی رہے گی. یہ جو نا جواب شرط کی وجہ سے ہوا ہے. جواب شرط ایک آتا ہے، ایڈوانس گرامر کا رول ہے یہاں پر. ریح حکم، تمہاری ہوا. ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو. تمہاری ہوا، یعنی ہوا کا مطلب کیا ہے؟ محاورہ، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب تمہاری شان. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. صبر یصبروا سے فعل امر ہے یہ بھی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت بہترین ہے یہ. جب اب یہ دیکھیں، انا، بے شک اللہ مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے. اب چوتھی بات دیکھیں، پہلی بات گزر چکی پیچھے کہ ثابت قدمی، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہاں پر تیسری بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کامیابی کے لیے کرنے والے کام کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کیا جائے. ہر کام جو کیا جائے یہ سوچ کر کیا جائے کیا یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، کیا یہ کام جو ہے جو میں کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے یہ شریعت کے خلاف ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوں، ورنہ پھر وہ قبول نہیں ہوں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن کے اندر جو بتا دیا، حدیث میں جتنا بھی آ گیا اس کو فالو کرنا، ان کو ماننا، اور آپ ہے نا. اور پھر اور نہیں تم آپس میں جھگڑو ورنہ تم پھسل جاؤ گے. اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا. آپس میں جھگڑے نہ کرو. جیسے فرقے بڑھ گئے ہمارے آج، اور جب آپس میں انسان جھگڑے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جو اجتماعی طاقت ہوتی ہے نا ہماری، جو ایک مل کر، جو ایک گروپ کی جو طاقت ہوتی ہے اور ایک اکیلے کی جو طاقت ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی، گروپ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو آپس میں ٹوٹو نہیں، جو بھی کام کرو وہ مل کر کرو. ایگو نہ آئے من کے اندر. جیسے جو بھی کام کریں گے اگر مل کر کریں گے تو پھر دیکھیں کہ کتنی دور چلے جائیں گے.
پھر دیکھیں کہ کتنے کامیاب ہوں گے، کیونکہ اکیلے کبھی بھی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو نیک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان آپس میں مل جائے تو پھر دیکھیں کہ کتنے بڑے سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اجتماعی مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ، اتنے نیک اور مخلص صحابہ دیے تھے، اور جنہوں نے کتنا زیادہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مدد کی ہے نا۔ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اچھے ساتھی کی اور نیک ساتھی کی، کیونکہ مل کر کام بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کہا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اب یہ دیکھیں، وہ تو رسول اللہ تھے، میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل بتا دوں، ہمارا اپنا ایگزامپل، کہ جو الشمس اکیڈمی ہے وہ ماشاءاللہ اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، وہ کیوں کر رہی ہے؟ آپس میں جو ٹیچرز ہیں اور آپس میں جو مل کر کام کر رہے ہیں، اور اتنے لوگ اس میں مل کر کام کر رہے ہیں، کچھ ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، کچھ ٹائپنگ ورک کر رہے ہیں، کچھ پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، تو اتنا زیادہ مل کر کام کر رہے ہیں یہ لوگ، تو کیا اگر اکیلے ہوتا، کوئی ایک اکیلا انسان اس اکیڈمی کو چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ یا اگر اکیلے کچھ کرنا چاہتی میں بھی، تو کیا میں کچھ کر پاتی؟ نہیں کر پاتی۔ تو اکیلے انسان ہمیشہ چھوٹے لیول پہ کام کرتا ہے اور کم ہی رہ جاتا ہے، لیکن جب ہمیں چاہتے نا ہم کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، بڑے لیول پہ بھی ہمارا کام ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوب کام کریں، تو اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کامیابی اسی میں ہے، یہ سب سے بہت بہترین رولز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو، اور نہیں آپس میں جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اور پھر دیکھیں فرقے بھی، اس لیے فرقوں میں بٹنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے فرقوں میں بٹنا، کیونکہ فرقوں میں بٹنے سے طاقت آدھی ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپس میں مل کر رہتے ہیں تو طاقت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اور پھر وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اگر پرابلمس آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ زندگی میں یہ آئیں گی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹ کا حصہ ہیں، پرابلمس آنا، آزمائشیں آنا، ہے نا۔ اور کوئی بھی بے چینی ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، اور کوئی بھی یعنی کوئی فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی فزیکلی پرابلم ہو، کوئی بیمار ہو گیا یا جو بھی ہے، تو پھر اس میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر اور پھر اس پر صبر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو صبر کرنے کا جو درجہ ہے نا صبر کرنے والوں کا، وہ بہت بڑا ہے، ان کو بے حساب بخش دیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب بخش دیں گے، یعنی ان کا پھر حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو الموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کیا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں مت کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ اس کے اندر بھی یہ کہا کہ آپس کے جھگڑوں سے بچے رہنا۔ اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے، دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس وقت شیطان مایوس ہو چکا، لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ ان کے بیچ میں لڑائیاں اور اختلاف پیدا کر دے گا، یہ کہا گیا۔ تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ جہاں بھی لوگ ایک ہونے لگتے ہیں، شیطان آتا ہے اور ان کو الگ کرنے لگتا ہے، توڑنے لگتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ جھگڑے پسندیدہ نہیں ہیں، اور جھگڑا چھوڑنے والوں کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ سچ ہے، وہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تاکہ لڑائی نہ ہو جھگڑا چھوڑ دیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور پھر صبر کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، الحمدللہ کتنی بار گزر بھی چکا، اور یہ بہت، جب بھی ہمیں صبر نہ ہو رہا ہو تو یہ پڑھتے رہا کریں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر دیکھیں اپنے آپ ہی صبر آتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ۔ آیت 47 دیکھیں، ولا، اور نہ، تکونوا، تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو خرجو، نکلے، خرجا یخرجو سے بنائے، خرجو نکلے، خرجو 3 حرف ماضی پر آتا ہے، پہلے زیادہ تر یہ آ چکا اخرجا کے لیے، اخرجو اسی فارم پر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا، لیکن یہاں پر آیا ہے 3 حرف ماضی پہ، خرجو یعنی وہ خود نکلے، کسی نے نکالا نہیں، وہ نکلے، کسی کے تھرو نہیں نکلے، خود نکلے۔ تو کا مطلب جیسے الذین، ان لوگوں کی طرح جو خرجو، نکلے، من دیارہم،
اپنے گھروں سے، من مطلب سے، اور دیار گھروں سے، اپنے گھروں سے. دال واو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بطرن اتراتے ہوئے، بطرن اتراتے ہوئے یعنی گھمنڈ کرتے ہوئے، فخر سے اتراتے ہوئے. وریا اور دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی ریا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کو، دکھاوا کرتے ہوئے، ناسی لوگوں کو. وَيَصُدُّونَ اور وہ روک رہے تھے، صدّ یصدّو سے، اور وہ روکتے تھے. صدّ یصدّو فعل مضارع ہے یہ، یہاں پر ہم فعل ماضی میں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اور وہ روکتے تھے ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ان مطلب سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے. احاطہ یحیطو سے بنا ہے، محیط فاعل گھیرنے والا. اور یعملون عمیلہ یعملو سے بنا ہے، فعل مضارع. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، گھمنڈ میں نکلے ہوئے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے تھے لوگوں کو. کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ مشرکین مکہ کی طرف، قریش کی طرف، جو مقابلے کے لیے آئے تھے تو بڑے دھوم دھام سے، دھڑلے سے اتراتے ہوئے آ رہے تھے. اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کے آنے کو غلط بتا رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے تھے. تو یہاں پر جب وہ اپنا لشکر لینے، یعنی ابو سفیان جو ان کا سردار تھا، قریش مکہ جو ان کا لشکر تھا جو اس طرف سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، تو ان کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. تو ابو جہل جب اپنا لشکر، یعنی جو تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا وہ ابو سفیان لے کے جا رہا تھا، اور جو یہ لے کر آ رہا تھا لشکر لڑنے کے لیے بہت بڑا، وہ ابو جہل لے کے آ رہا تھا. تو وہ جو ہے جب نکل رہا تھا مکہ سے تو بڑے دھوم دھام سے باجے اور شور اور ہنگامہ کر کے نکل رہا تھا لوگوں پر اپنا رعب بٹھانے کے لیے، کہ دیکھو میں جو ہے میرے پاس کتنی طاقت ہے اور کتنے لوگ ہیں اور کتنا سامان ہے، سب کچھ ہے، ہم جیت کر ہی آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہم ہار جائیں. اور راستے میں اس کو یہ خبر بھی ملی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے، اب تمہیں جو ہے اس کو، جو تم اسی کو تو بچانے جا رہے ہو، اب ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی. لیکن اس کو غرور تھا اپنے اوپر، فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا. تو اس نے غرور سے کہا اب ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے، چاہے وہاں پر ہم خوشیاں بنائیں یا ہم وہاں پر جو ہے گیت بجائیں گے، گانے بجائیں گے، شراب پئیں گے، خوشیاں منائیں گے، مزے کریں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کریں گے تاکہ یہ دن جو ہے عرب میں یادگار رہے، لیکن واپس نہیں جائیں گے. یہ کیا تھا؟ اس کا غرور بول رہا تھا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں تم مت فخر کرنے لگنا، تم مت غرور کرنے لگنا اس کی طرح. غرور کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنا اور اترانا، فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میرا فیم ہو، نیم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھائے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، اس کے فریب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا. جو بھی اس نے لباس اوڑھا ہوگا یا جو بھی سب چیز اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو یہ تھا جس نے شہرت کے لیے یہ کام کیا. اور شیطان نے بھی کیا کیا تھا؟ شہرت اور یہ سب دھوکہ ہوتا ہے. شیطان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، جو مخالف فوج تھا، ان کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت بہت زیادہ ہے، تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، تم ہی غالب آ جاؤ گی. یہ سب باتیں وہ کر رہا تھا اور ان کو دھوکے میں ڈال رہا تھا. تو یہ جو ہے شہرت، یہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ جو عزت ہے، انسان عزت پانے کی کوشش کرتا ہے، عورت پانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ تم جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا نا، تم اسی کے پاس جاؤ. کیونکہ بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے یہ والی بھی، کہ ایک عالم کو بھی، جب ایک عالم یعنی ایک شہدا، سب سے پہلے شہدا کا ذکر آتا ہے کہ جب ایک شہدا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جنگ کری تھی، میرے خاطر نہیں کی تھی، اور پھر یہ شہید ہو گیا تو اس کو شہدا کا درجہ مل گیا، اب اس کو تم جہنم میں ڈال دو. یعنی دکھانے کے لیے اس نے جنگ کری. تو ایک، اور پھر اس کے بعد عالم کو بھی لایا جائے گا، یعنی ایک کے بعد سب کو لایا جائے گا. اس میں عالم بھی ہوگا کہ اس نے علم حاصل کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اس لیے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس کو تم دکھا چکے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اب.
تو جو ہمارے دکھاوا ہے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو وہ ہمیں لے ڈوبے گا. اس لیے فخر، اترانا، جتلانا، ایگو، دکھاوا یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس دکھاوے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. آیت نمبر 48 دیکھیں. وَإِذْ اور جب زینا خوشنما مزین کر دیا، خوشنما کر دیا. زینا یزینو بیوٹیفائی کرنا، خوشنما کرنا، خوبصورت کر کے دکھانا. لہم ان کے لیے، شیطانو شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وقالا اور اس نے کہا، لا نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا، یعنی کوئی جیتنے والا نہیں ہے، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. غالبا کوئی اوور کم نہیں کرے گا، نہیں کوئی غالب آنے والا. لکم تم پر، الیوم آج، یوم کہتے ہیں دن کو، آج، من الناسی لوگوں میں سے، من مطلب سے اور ناس لوگوں میں سے. وَإِنِّي اور بے شک میں، انا پلس یا ان دونوں سے مل کر بنائیے، انی ہو گیا، بے شک میں، جارن ہمسایہ ہوں، حمایتی ہوں. جارن کہتے ہیں حمایتی کو، نیبر کے لیے آتا ہے ویسے جار، پڑوسی کے لیے آتا ہے، یعنی میں ہمسایہ ہوں، حمایتی ہوں. لکم تمہارا. فلما تو جب، تراعت ایک دوسرے کو دیکھا، تراعت یہ جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا. تراء یتراء اور ترا، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، را سے را، حمزہ یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور جب تا آ جاتا ہے نا، چھوٹی سی پہچان بتا رہی ہوں، جب شروع میں اس طرح کے ورڈ آ جاتے ہیں نا فعل ماضی میں بھی، جب شروع میں تا آ جائے تو اس کا مطلب جب تا سے وہ شروع ہو، آپس کی بات ہو رہی ہے. تو تراءت ایک دوسرے کو دیکھا، فعل ماضی ہے کیونکہ آخر میں جو تا ہے، تا کے اوپر جزم ہے یہاں پر، لیکن ہمیں تا زیر تی نظر آ رہا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ سامنے آگے ملانے کے لیے. تو ایک دوسرے کو دیکھا، فی اتانی دونوں جماعتوں نے، فی اتانی دونوں گروپ میں، پیچھے بھی آگے نا فی ات گروپس کے لیے، تو یہاں پر فی اتانی، آنی اور آئینی والی آواز ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے، ڈوئل کے لیے. دونوں جماعتوں نے، نقصا وہ پلٹ گیا، نقصا پلٹ گیا، یعنی شیطان کی بات چل رہی ہے یہاں پر کہ شیطان نے کیا کیا تھا، ہی ٹرن اوے، وہ پلٹ گیا. نقصا علی عقیبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، علی مطلب پر، عقیبیہ دونوں ایڑیوں پر. وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں، بریئن بری ہوں، فری ہوں. بری کس کو کہتے ہیں؟ میں فری ہوں، میں بری ہوں. منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں. را یا را سے بنائے، یہ فعل مضارع، ارا میں دیکھ رہا ہوں. ما جو، لا ترونا نہیں تم دیکھ رہے، لا مطلب نہیں، ترونا تم دیکھ رہے. یرا یرونا، ترا ترونا، فعل مضارع نہیں تم دیکھ رہے. انی بے شک میں، انا پلس یا بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں. خافا یا خافو سے بنائے، بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے. اخافو اللہ، اللہ سے. واللہ اور اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں پر شیطان کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس نے کیا کیا. جب اس نے خوشنما کر کے دکھایا شیطان نے ان کے اعمال کو. خوشنما کیسے کرا؟ شیطان جو ہے جب یہ فوج نکل رہی تھی، ابو جہل وغیرہ، ان کو جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تم دیکھو تمہاری شان کتنی بڑی، تمہاری طاقت کتنی بڑی، تمہاری تعداد کتنی بڑی، تمہارے پاس ہتھیار کتنے زیادہ، تم ہی غالب آؤ گے. آج کوئی تم سے ہارنے والا نہیں ہے، آج تم ہی غالب آؤ گے. اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں، میں ہوں تمہارا ساتھی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یعنی تمہیں جو ہے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو یہ بھی آتا ہے اس کی تفسیر میں جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش مکہ کا جب لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں میں یہ خطرہ تھا کہ جو قریب میں ہمارا جو قبیلہ ہے بنو بکر، قبیلے کا نام تھا ایک بنو بکر، جو ہمارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو ہم مسلمانوں کے مقابلے پر تو آ جائیں اور دشمن پیچھے سے موقع پا کر ہمارے گھروں میں اور عورتوں میں، ہمارے گھروں میں گھس جائے، عورتوں اور بچوں پر چھاپا مار دے. تو وہ اسی سوچ میں تھے، ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو پیچھے سے ہم یہاں سے تو نکل جائیں مسلمانوں کے سے لڑنے، اور ایک جو ہمارا قبیلہ جو دشمن ہے بنو بکر، وہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے آ کر ہمارے گھروں میں. تو اچانک سے شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا، یعنی ایک سردار کی شکل میں آیا، سردار کی شیطان. اور کس کی؟ جو وہ بنو بکر جس سے وہ لوگ ڈر رہے تھے نا، اسی کے قبیلے کے سردار کی شکل میں. اتنا چالاک تھا وہ تو سردار وہاں بیٹھا تھا قبیلے میں
اپنے بنو بکر میں، اور یہ جو ہے اسی کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں قبیلے کا وہ بڑا سردار تھا، جن سے اسی قبیلے کا سردار تھا جس سے ان کو ڈر تھا حملے کا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر قریش کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے فکر مت کرو۔ پہلا تو یہ کہ اس نے پہلے یہ بات کہی کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم آج جیت کر ہی رہو گے اور جیت کر ہی واپس آؤ گے۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ تم پر اٹیک نہیں کرے گا اور تمہارے گھروں میں اٹیک نہیں کرے گا، اس لیے تم بے فکر ہو کر جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مطمئن ہو جاؤ، میں ہوں نا قبیلے کا سردار، میں تمہارے اوپر اٹیک نہیں کروں گا، تو تمہارے گھروں پہ نہیں آؤں گا، تو تم بے فکر ہو کے دشمنوں کے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلو۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے آیا، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں۔ لیکن بہرحال جب وہ اسی طرح پورے راستے ان کو اطمینان دلاتا رہا، اور پھر ان کے ساتھ بھی گیا، وہ وہاں پر جنگ بدر میں ان کے ساتھ بھی تھا اور پورے راستے اطمینان بھی دلا رہا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا، میدان جنگ میں پہنچا، جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئے، تو اس نے دیکھا کہ جبریل امین آپ آسمان سے اتر رہے ہیں، فرشتوں کی فوج اس نے دیکھی، کیونکہ شیطان تو دیکھ سکتا تھا نا، تو اس کو تو کوئی قید نہیں تھی، وہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، فرشتوں کے بیچ میں ہی رہتا تھا پہلے وہ۔ تو اس نے جبریل امین کو دیکھ لیا، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اور وہاں سے بہت تیزی سے الٹے پاؤں بھاگا، بالکل دوڑ لگاتا ہوا الٹے پاؤں بھاگا، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل سمندر کے پاس جا کر رکا، اتنا ڈرتا ہے وہ جبریل امین سے۔ اور پھر کیا کہتے ہوئے نکلا کہ ایک تو وہ بھاگا اور یہ کہا کہ مجھے جو آج نظر آ رہا ہے نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کہتا ہوا وہ بھاگتا چلا گیا۔ اور پھر حضرت ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں جب وہ شیطان بھاگا تو اس نے پورے راستے جو ہے وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، سیدھا سمندر میں جا کر گر پڑا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے میرے رب، اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے، کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے، قیامت کے دن تک۔ یعنی اسے ڈر لگ گیا، جبریل امین کا خوف ہو گیا کہ جبریل امین اسے مار ڈالیں گے۔ بہرحال پھر جب جنگ ختم ہو گئی اور قریش مکہ واپس آئے، تو ان میں سے کسی کی ملاقات کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک سے بھی ہوئی، کہ اس نے کہا کہ تم نے جنگ کے وقت ہمیں دھوکہ دے دیا، یعنی سراقہ سے کہا تم نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا اور بھاگ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے کب دھوکہ دیا، میں تو گیا ہی نہیں وہاں پر۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا، تو یہ بات یہ تھی کہ جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے ہیں ساتھ میں اور پورا کا پورا لشکر ہے، تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ تو اس لیے شیطان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور کیا کہا کہ میں تم سے بری ہوں۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن یہ کہے گا، کیا کہے گا کہ میں تم سے بری ہوں، یعنی میں نے تمہیں بہکایا تھا، تم نے میری بات مانی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تمہارے پاس قرآن بھی آیا تھا، تمہارے پاس رسول اللہ بھی آئے تھے، تمہارے پاس جو ہے نبی آئے، انبیاء کرام آئے، لیکن پھر بھی تم نے میری بات مانی، اب میں تم سے بری ہوں۔ قیامت کے دن بھی آنکھ میں وہ یہی کہے گا، اور آج بھی اس دن بھی وہ یہی کہہ رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ صرف ڈریں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ شیطان جو ہے ہر وقت پریشان کرتا ہے، ہر وقت ہمیں، کیونکہ وہ ابن آدم کا دشمن ہے، تو ہر وقت وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت وہ پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے بیک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی بھی بیک میں نہ جائیں، اس کام کو جو شروع کرا ہے اس کو پورا کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مدد قرآن میں ہی ہے، قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ کوئی ہم جو ہے ہمارے پاس وہی تو آئے گی نہیں، لیکن قرآن ہے اور سنت ہے، حدیثیں ہیں، اس کو فالو کریں، اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح غیب سے مدد آتی ہے۔